आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, पाकिस्तान के हालात अनप्रेडिक्टेबल। क्रिकेट देखें, हॉकी देखें और कुछ देखें, अचानक पाकिस्तान में कुछ हो जाता है, अचानक पाकिस्तान टॉप पे चले जाता है, अचानक पाकिस्तान नीचे आ जाता है। यही पाकिस्तान की पॉलिटिक्स भी ऐसी है, अचानक जैसे बम धमाका कहीं हो जाता है और कहीं पर एक खुशखबरी भी आ जाती है। एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन सबमिट की जाती है। और मतलब सब जितने भी एनालिस्ट है और जितने भी लोग हैं वो कह रहे थे कि जी ये तो ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दे दिया, दोबारा वो कैसे ये केस को है ना दोबारा पुट अप कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं ऐसी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सबमिट की गई, इतराज़ात लगे फिंगर बायोमेट्रिक का। उसके बावजूद फिर बायोमेट्रिक का एतराज़ ख़त्म हुआ और हम समझे चलो ये कल चले जाएगी, और बायोमेट्रिक का एतराज़ लग गया है, लेकिन वो फ़ौरन वो रेक्टिफाई हो गया। और उसके बाद अचानक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर आ गया, और वारंट को जो ज़फ़र इकबाल साहब की जो अदालत ने, सेशन अदालत ने वारंट इशू किए थे, उसको कल तक के लिए मअतल कर दिया गया। वेरी शॉकिंग टू नानी, वेरी शॉकिंग टू गवर्नमेंट। और एक बहुत बड़ा झटका लगा है और एक बहुत बड़ा रिलीफ, यानी जो पीटीआई के चाहने वाले हैं, जो मेजॉरिटी पाकिस्तान में चाहने वाले हैं, इंक्लूडिंग माई किड्स, माई फैमिली, माई वाइफ, एवरीबॉडी, माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड सर्कल, मतलब जिधर यू नेम इट, यहाँ पर जहाँ जहाँ निकल नहीं सकते, पत्थरबाजी नहीं कर सकते, गाड़ियों को आग नहीं लगा सकते, हम लोग फायरिंग नहीं कर सकते, हमारे मेरे जितने भी दोस्त हैं, यार हैं, रिश्तेदार हैं। लेकिन जब भी वोट की कास्टिंग होगी तो वो वोट ज़रूर पीटीआई को देंगे। और कराची में आप देखिएगा कि इस दफ़ा पीटीआई बहुत अच्छे नंबर लेगी, लेकिन इनकी सेटिंग बहुत अच्छी है। एनी हाउ, मैं अपने उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। तो नानी है ना, वो उसने फ़ौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, और है ना इमरान खान, और वहाँ पर जो लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को 5:30 बजे बुला लिया कि जी आप पेश हो, और इन रूट आपको है ना ज़मानत भी दे दी गई। तो इमरान खान साहब अपनी है ना निकले। तो पहले तो ये हम सोच रहे थे कि इमरान खान साहब लाहौर हाई कोर्ट में जाकर अपने आप को सरेंडर करेंगे, लेकिन इसी दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आ गया और इमरान खान के ऊपर 8-9 केसेस थे जिनकी इनको हिफाजती ज़मानत चाहिए थी। और वो गए हैं, और देखने वालों ने देखा है क्या हुज़ुम था और क्या इनका इस्तकबाल हुआ है, और किस तरह लोग अचानक सड़कों पे आ गए और पैदल चलते रहे। इतना लॉन्ग डिस्टेंस, 13-14 किलोमीटर का डिस्टेंस, आई थिंक 13-14 किलोमीटर या 9-10 किलोमीटर, वट एवर इट इज़। लेकिन इसको इन्होंने ट्रैवल किया और पैदल किया, और इतना हुजूम और इतना ये, और ऊपर से नानी जो है ना उसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग गई, और सारी मीडिया जितनी भी मीडिया है उनको फोर्स किया गया कि इमरान खान की जो एन रूट जो लोग देखना चाहते थे उसको ना दिखाया जाए, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा जाए। बावजूद इसके कि जो इनके दबाव में जो चैनल्स हैं उनको दिखाना पड़ा, ARY को भी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखानी पड़ी, हालांकि वो नानी की वही बातें कि ये झूठा है, ये चोर है, कड़ी चोर है। और नानी जान, आप इतना झूठ बोलती हैं, इतना झूठ बोलती है, आप इमरान खान को फितना कहती है, आप सबसे बड़ी फितना है, आप सबसे बड़ी बीच जमालो है, आपका मुंह लटका हुआ था। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, एक छोटा सा आदमी हूँ, आप मेरे 10 सवालात का जवाब दे दें। आपको मैं बोलता हूँ कि अगर आपने सही जवाब दे दिए ना, मैं ज़िंदगी भर आपकी है ना आपकी गुलामी करूँगा। आप खुद इतनी बड़ी चोर हैं, इतने बड़ी है कि मेरे ऊपर 5 साल का केस चला और मैंने फेस किया, ठेंगा आपने फेस किया, आपके ऊपर तो है ना, आपको तो जेल भी हो गई, आपने है ना 1 साल के लिए आप चली भी गई, क्योंकि आपके साथ सेटलमेंट ये हो गई थी कि आपको जेल जेल नहीं होगी और कुछ अरसे के बाद आप चली जाएंगी। और 1 साल तक तो आप बोली भी नहीं, और 1 साल के बाद फिर पाकिस्तान तशरीफ़ लेकर आई, और आप कहती थे मेरी तो लंदन में क्या, पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, कैलिब्रेटरी फ़ंड और बहुत सारी चीज़ें। मैडम अभी भी आपके साथ प्रोटोकॉल चलता है, आपके पास कोई ओहदा नहीं है गवर्नमेंट का, आपके पास प्रोटोकॉल गवर्नमेंट का कैसे चलता है, इनके जवाब देना। मैडम आप कहते हैं ये घड़ी चोर है, आपके जितने भी लीडरान हैं उन्होंने घड़ी ली, सबसे ज़्यादा घड़ी तो आपके ये शायद खाकान अब्बासी ने 13 घड़ियाँ ली, और इसके बाद नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ ने मिल के ना
اور زرداری نے مل کے 30 گڑیاں لے لی، ٹھیک ہے، اس میں بلاول بھٹو بھی شامل ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ گڑی چور، تو گڑی چور تو پہلے آپ اپنے باپ کو بولیں، اپنے چاچا کو بولیں، پھر بعد میں دوسروں کی بات ہوگی. اور اس نے تو گڑی لی تو بتایا بھی، اور ڈکلیئر بھی کی، اور پیمنٹ بھی کی. آپ نے گھڑی، آپ کے جو چاچا، آپ کے باپ نے، والد صاحب نے، اور آپ کے جو آپ کے ساتھ ملے ہوئے لوگ ہیں، انہوں نے گھڑیاں لی تو گھڑیاں ڈکلیئر کی. بتایا انہوں نے کہاں ڈکلیئر کی ہے گھڑی؟ انہوں نے اگر ڈکلیئر کی ہے اپنے، اور شاید کاکا عباسی کہتے ہیں کہ جی گھڑی ہے نا، وہ تو میں نے 13 گھڑیاں لینے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو بانٹ دیا. خدا کا خوف کرے، تھوڑا شرم کریں، ٹھیک ہے نا. ہر جگہ اب کل اسلام آباد میں ان کی ہے نا جو پیشی ہے، اور آج صبح سے بلکہ کل سے ایسا کریک ڈاؤن چل رہا ہے کہ جی ہے نا، کوئی بھی پی ٹی آئی کی گاڑی کے اوپر منشی لکھا ہوا ہے، لوگوں نے اپنی گاڑیوں کے اوپر لکھا ہوا ہے منشی، اور لوگوں نے اپنی گاڑی کے اوپر ہے نا لکھا ہوا ہے ایبسولوٹلی ناٹ، اور لوگوں نے کسی نے اسٹیکر لگایا ہوا ہے پی ٹی آئی. جو بھی گاڑی، جو بھی بندہ، ایک جھنڈا، ایک پی ٹی آئی کا کوئی بھی نظر آتا ہے، کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، اور میسو ان کی گاڑیاں کانفسکیٹ ہو رہی ہے اور گرفتاریاں ہو رہی ہے تاکہ عمران خان کا استقبال نہ ہو. ارے بھائی، آپ کے کچھ کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. مدعی لاکھ چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. ایک تیری چاہ ہے، ایک میری چاہ ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ کی چاہ ہے، ٹھیک ہے. اور تھکا دیں گے اللہ پاک جو تیری چاہ ہے، پھر بھی ہوگا وہی جو اللہ کی چاہ ہے. تو بات یہ ہے کہ نانی جی، جتنی جلدی آپ کو سمجھ آ جائے، جتنی جلدی سمجھ آ جائے اتنا بہتر ہے. آپ نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، آپ نے ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہے. اس کے بعد لاہور کے اندر پیشی ہوئی ہے. اس پیشی کی جو بہت میسو، اور عمران خان کو بہت بڑا ریلیف مل گیا ہے. 9 کیسز، 8 to 9 کیسز کے اندر ان کو 27 مارچ تک کے لیے ان کو ریلیف مل گیا ہے. اور سارے جو ان کے جو ہے جو پرو گورنمنٹ میڈیا ہے، انہوں نے تو بڑا شاکنگ طریقے سے اور بڑی مایوسی کے انداز میں اس نیوز کو کیا ہے، اور بہت ہی یعنی مطلب افسوس کر رہے تھے. بہرحال ایک جو میں نے بات جو کرنی تھی وہ یہ تھی کہ یہ ساری کہانی جو چلی تھی نا، یہ جو ساری چیزیں چلی تھی، وہ بیسیکلی یہ اس لیے چلی تھی کہ آئی جی پنجاب نے اور یا ایجنسیز نے جو بھی ہے، وہ نانی کی بڑی خواہش تھی، نانی کی خواہش تھی، اور ہے نا ہمارے گنڈا اعظم، قاتل اعظم ہمارے رانا ثناء اللہ صاحب کو، یہ ان کی خواہش تھی کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے، اور نہ کسی طریقے سے ان کو چتول پریڈ کیا جائے، مچھ جیل میں رکھا جائے. ان کی اسٹیٹمنٹ یہ ان کو زیب نہیں دیتی، ایسے ایسے اسٹیٹمنٹ وہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. بہرحال انہوں نے جب اپنی آئی بی، جو بھی ہے آئی بی ہے، جو بھی ایجنسیز ہے، ان سے مشورہ کیا، پولیس سے مشورہ کیا، تو پولیس نے کہا کہ جی ہمارے لیے تو یہ 15-20 منٹ کا ٹاسک ہے. اسی کو آپریشن 20 منٹس کا نام دیا گیا، اور سوشل میڈیا کے اوپر اس کی بڑی دھوم ہے، آپریشن 20 منٹس. آپریشن 20 منٹس کیا تھا؟ آپریشن 20 منٹس یہ تھا کہ جی پولیس آئی جی پنجاب نے یہ کہا ہوا تھا، اس لیے ڈی آئی جی کے لیول کو کبھی ہسٹری میں نہیں ہوا کہ ڈی آئی جی کا لیول کا پولیس آفیسر جائے اور وارنٹ سرو کرے. جیسے ہی وارنٹ ایشو ہوا، اور وارنٹ بھی ایشو کس نے ایشو کیا؟ وارنٹ ایشو کیا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج ظفر اقبال، جس کے بارے میں پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ ملک احمد کے یہ جو ہے نا دوست ہیں، جو کہ مسلم لیگ نون کے ہیں، اور ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی ملک احمد بڑے قریب ہیں. اینی ہاؤ وہ لوئر بھی ہے ملک احمد، اور یہ پی ٹی آئی کا کلیم ہے کہ یہ اس طرح کے ان کے بڑے ظفر اقبال صاحب کے ان کے بڑے تعلقات ہیں، اس لیے انہوں نے کہا، اور ہے نا وہ فوراً اسی وقت وارنٹ ہینڈ اوور ہوتا ہے، اور فوراً لاہور ٹیم پہنچ جاتی ہے، اور آپریشن کا 300 پولیس والوں کے ساتھ آپریشن کا آغاز کر دیا جاتا ہے آج سے 2 دن پہلے. اور جب یہ آپریشن آغاز ہوا تو اس وقت وہاں پر جو ان کی انفارمیشن تھی کہ 50-60 یا 100-200 میکسیمم 50-60 100-200 کارکنان ہوں گے، اور تھا بھی ایسا ہی، کیونکہ وہ ایکسپیکٹ یہی کر رہے تھے. دن کا وقت تھا، 2 بجے کا ٹائم تھا، اور ایکسپیکٹیشن یہی تھی کہ
اور سارے ورکنگ ڈے تھا، تو کوئی ہوگا تھا بھی نہیں. اچانک اس طرح پولیس نے دھاوا بول دیا، چاروں طرف سے کنٹینر لگا دیے، کوئی لوگ آ بھی نہیں سکتے تھے. اور پھر انہوں نے دیکھا اور پولیس چارج کرتے ہوئے عمران خان کے گیٹ تک پہنچ گئی. اور وہ جو 50 60 100 200 جو بھی اس کی تعداد تھی، کوئی کہتا ہے 100، کوئی کہتا ہے 200، کوئی کہتا ہے 50، اس 50 60 لوگوں نے بڑے بے جگری سے انہوں نے اس کو ڈیفینڈ کیا، اس کو ریزسٹ کیا. عمران خان تو 2 3 دفعہ بقول عمران خان کے کہ انہوں نے 3 دفعہ یہ سوچا کہ یہ نا، انہوں نے اپنا بیگ بھی اٹھا لیا، پیک بھی کر لیا تھا بیگ کی گرفتاری دے دیں گے. پھر ان کو کوئی فون کال آ گئی اور پھر یہ کارکنوں نے ان کو اریسٹ نہیں ہونے دیا. اور اس کے بعد کارکنان کی تعداد بڑھتی رہی. اور پھر 48 آور انہوں نے پہلے 24 آورس اور پھر 24 آورس انہوں نے ایسا رجسٹ کیا کہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر ایسی رجسٹنٹ ہم نے نہیں دیکھی. ایسی رجسٹر نہیں. ہزاروں پولیس پوری لاہور، 5 5 6 6 ایس پیز، آئی جی، ڈی آئی جیز، اور قصور کی پولیس، اور جو ایف سی رینجرز، اور ساری لاہور ڈویژن کی پولیس، وہ سب آ گئی اور پورا اپنا زور لگا دیا انہوں نے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پولیس نے پہلے انکار کر دیا تھا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ سارے سینئر افسران ہیں نا، ان سے میری نو ہاؤ جو ہوئی ہے اس کے مطابق پولیس نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم چارج تو کریں گے، پکڑیں گے، لیکن وی ول ناٹ ٹیک دی لائیو ویپنس اور ول ناٹ یوز دا لائیو ویپنس. جو لائیو بلیٹس ہیں اس کو استعمال نہیں کریں گے. دیٹ واز دی ڈیسائیڈیڈ فرام دی گورنمنٹ اینڈ دی جو بھی چارج کرنے والی تھی پولیس ان کے درمیان. اور اس لیے پولیس نے نا وہ صرف بیٹنس اور ٹیئر گیس اور اس کے شیلز کے ساتھ اور گنز کے ساتھ اور واٹر کینن کے ساتھ انہوں نے اٹیک کیا تھا. حالانکہ اے پی سی بھی تھی اور انہوں نے وہ سوری اے پی بھی آرمڈ پرسنل وہیکلس بھی تھی. اور وہ گئے اور وہاں تک عمران خان کے گیٹ تک بھی پہنچ گئی تھی وہ اے پی بی. اینی ہاؤ بڑا رجسٹ کیا. میں سلوٹ کرتا ہوں پی ٹی آئی کے کارکنوں کو جنہوں نے اس طرح رجسٹ کیا. اور آج آپ نے دیکھ لیا ہزاروں، مطلب جیسے عمران خان نکلے تو ہزاروں کی تعداد میں ان کے ساتھ لوگ تھے اور پورے راستے میں، اور اعلان ہوتا جا رہا تھا، پھول پتیاں برسائی جا رہی تھی اور پوری جگہ اعلان یہ ہو رہا تھا کہ جن کو راستہ دیں گے 5:30 بجے پہنچنا ہے. پھر بھی وہ میرے خیال میں 6:30 7 بجے کے قریب وہ پہنچے اور ہزاروں کی تعداد میں اچانک کہاں سے پتہ نہیں نکل گئے. اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جتنے لوگ ریلی میں نہیں تھے اس سے زیادہ لوگ، 4 سے 5 گنا زیادہ لوگ، جب یہ عمران خان واپس ہو رہے تھے تو جو لوگوں کا جمع غفیر تھا وہ، اور جو میں نے ویڈیوز دیکھی ہے واقعی میں وہ تو ریلی سے بھی زیادہ لوگ تھے. تو جو لوگ کہہ رہے تھے نا، جو ظفر اقبال صاحب کی جو کمنٹس تھے، جو انہوں نے اپنے کمنٹس میں لکھا تھا کہ مزہ تو جب آپ یہ فیصلہ پڑھیں گے تو مزہ آئے گا، تو ان کے لیے میرا جواب یہ ہے، مزہ تو آیا ہوگا نا. آپ نے بھی تو دیکھا ہے نا کہ کیا ہوا، مزہ تو آیا ہوگا آپ کو. اب تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد.